عبادات بھی شرعی طور پر وہ مقبول ہے، وہ قابل قبول ہے کہ جو اللہ رسول کی اتباع میں ہو، اللہ رسول کی اطاعت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے تحت ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے تحت ہو۔ تو لہذا وہ اطاعت کہ جو اللہ رسول کے فرمان کے طور پر تو ہو، لیکن طریقہ اپنے ذہن سے استعمال کیا جائے، طریقہ اپنی عقل اپنے دل سے اختیار کیا جائے، شرعی طور پر اس طرح کی عبادات کو عموماً قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر شریعت نے یہ مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ کہلاتا ہے مسافر، اور مسافر کے لیے حکم یہ بیان کیا گیا کہ اگر وہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر وہ جو 4 رکعت فرض نماز ہے وہ 4 کی جگہ 2 پڑھے گا۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 فرض ہیں تو اس کی جگہ وہ 2 پڑھے گا، عشاء کی جو 4 فرائض ہیں اس کی جگہ وہ 2 پڑھے گا، باقی اس کے علاوہ جتنی نماز ہے اس میں جتنی رکعتیں وہ پڑھے، یا 4 فرض سے کم جو فرائض ہیں وہ باقی اس کے علاوہ ادا کرے۔ اسی طرح شریعت نے یہ مسئلہ یہ بتایا خواتین کے لیے خاص طور پر کہ جو خواتین 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانے کا ارادہ رکھتی ہوں دور، اور وہ جگہ بھی ایسی ہو کہ جو ان کی وطن اصلی نہ ہو، تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ کسی محرم کے ساتھ جائیں۔ اسی لیے حج کی شرائط میں شریعت نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ خاتون پر حج فرضی اس وقت ہوگا کہ جب اس کے ساتھ کوئی محرم ساتھ جانے والا ہو اور اس کا نفقہ بھی، اس کا خرچہ بھی یہ خاتون اٹھانے کی اہلیت رکھتی ہو۔ حج ایک فرض عبادت ہے، اس کے باوجود بھی شریعت نے اصول بیان کیا۔ ہمارے یہاں خواتین جو عمرے پر جا رہی ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا کی زیارت کا شرف نصیب کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف آپ کو نصیب ہو رہا ہے، یہ ایک مستحب کام ہے، یہ ایک مستحب امر ہے۔ اس مستحب کام کے لیے اگر آپ شریعت کے حکم کی پامالی کریں گے تو آپ کا عمرہ تو شاید ادا ہو جائے، عمرے کے سبب جن احکامات کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو ان احکامات کو چھوڑنے کی بنا پر یقیناً آپ گناہگار ہوں گے۔